السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد إلا في اثنتين رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ہر قسم دی حمد و ثنا کہ بریائی بڑھائی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے درود و سلام آقا کائنات امام الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس دے اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر مسجد کے اندر آن دی توفیق عطا فرمائی۔ اللہ کو دعا ہے جتنے احباب آئے اور ماما بہنا تشریف فرمانے اللہ سب دا اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ انسان کو زندگی 1000 سال مل جائے، اس دنیا کے اندر اگر انسان رہ کے انسان کے کوئی غلطی ہو جاتی کوتاہی ہو جائے 1000 سال کی عبادت بھی کیوں نہ ہوئے اللہ چوک کے منہ تے مار دیتے۔ کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انسان جتنی مرضی اللہ کی فرمان برداریاں کر لے، ایک گناہ ایسا ہے جنہیں کرم کی وجہ تو زندگی بھر سارے گناہ تباہ و برباد کر دیتے جاتے، جنہ کا اللہ کی دربار میں اگر کوئی وزن باقی نہیں رہتا۔ ایمان اور ایک گناہ جڑا میں تذکرہ کرنا چاہتا، یہ دنیا کا سب سے پہلا گناہ بھی یہی، جس گھر کے اندر آ جائے گھر تباہ ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے۔ جس خاندان قبیلے کے اندر آ جائے وہ خاندان، وہ قبیلہ، وہ برادری، وہ محلے دار، انہوں نے کوئی حیثیت دے اوقات نہیں رہ جاتی۔ اسی طرح کسی جماعت کے اندر یہ چیز آ جائے ایک گناہ، تو وہ جماعت بے وقت ہو جاتی، وہ دی کوئی طاقت نہیں رہتی۔ ملک کے اندر آ جائے ملک تباہ ہو جاتے۔ تو اس بات کو اندازہ لگا سکتے ہو کہ اگر انسان نے 1000 سال بھی اللہ کی عبادت کی تھی، کدی نافرمانی نہ کی ہوئے، اج کا جڑا میں گناہ بیان کرنا ہے، اگر انسان کے اندر ایک گناہ آ جائے اللہ 1000 سال کی عبادت
نقصان ہے منہ تے مار کے جانا بھی سکتے ہیں. اس دنیا کے اندر سب سے پہلا گناہ ہونے والا ایک حسد ہے. حسد کسی بھی اچھی چیز دیکھ کے وہ مکان نو ویکھ کے وہ عہدے نو ویکھ کے وہ گڈی بنگلہ کوئی چیز ویکھ کے انسان کے اندر یہ بات آ جائے یہ کول کیوں یہ کول نہیں ہونی چاہیے سی. شیطان ابلیس کو سارے جانتے ہو پہلے 1000 سال کے حساب نال اللہ کی عبادت کی شاید کبھی نافرمانی نہیں کی ہے. اللہ نے اٹھا کے فرشتے بھی سب کے اندر کھڑا کر دیتا لیکن حسد آیا کہ میں آنا میں بڑا اے کل کا بچہ جن والے اللہ کو کہہ رہے کہ انہوں سجدہ کرتے میں انہوں سجدہ کرا. حسد آ گیا. حسد ایک ایسی بیماری ہے ایسا انسان کو ہلاک کر دیتی ہے کہ وہ مخلوق جن نے کبھی اللہ کی نافرمانی کی تھی کبھی نہیں. جس وقت اللہ تعالی نے انہوں نے بھی تذکرہ کیا نا اتجعل فیہا من یفسد فیہا کہ میں ایک زمین تے اپنا نائب بنانا چاہتا انی جاعل فی الارض خلیفہ اپنا نائب بنانا چاہتا. آج باپ جو ہے نا باپ 2 بیٹے نے 4 بیٹے نے جتنے بھی نے انہیں جو اعلان کر دے کہ میں فلاں بیٹے رہا اور فلاں پلان دینا چاہنا جب مین دے نا مرلا تے بھائیوں کے درمیان گھر کے اندر جھگڑا شروع ہو جاتا ہے. اتنے اللہ نے فرمایا میں زمین تے اپنا نائب بنانا چاہتا ساری زمین کا اعلان کیتا تے جڑی وہ مخلوق جن نے کبھی اللہ کی نافرمانی گناہ کیتا ہی کبھی نہیں وہ بھی بول گئے. اللہ تسبیح کٹانی ہے تسی کٹن واسطے کو تھوڑے ہیں تسبیح اسی کٹی ہے ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک. اللہ اے کامت اسی بھی کر رہے کی ضرورت ہے انہاں نوں بنا دی یہ فسادی یہ جھگڑے کرن گے خون خاری کرن گے ایک تو غارت کرن گے. اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون جڑا کچھ میں جاننا نا اور تسی نہیں جانتے. اینی گل انہوں نے جس وقت سنی نا اللہ کو میں دعا بھی کر رہا ہوں کہ جس طرح اس قوم نے مان لیا سی نا اللہ اج سانوں بھی منن دی توفیق عطا فرمائے. اینی گل سنی اللہ نے فرمایا جڑی گل میں جاننا اور تسی جانتے انہوں نے کیا قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللہ واقعی تیری ذات پاک ہے تیرا کچھ تو جانتا ہے وہ اسی نہیں جانتے چپ ہے. لیکن اتنے شیطان اگر یہی گل کر دیتا کہ اللہ میں کوئی غلطی ہو گئی تو اللہ نے معاف کر دینا سی لیکن انہوں نے کیا نہیں میں آ گئی ادا آ گئی مجھے پسندی خود پسندی ایک حسد پیدا ہو گیا کہ یار میں انہوں سجدہ کرا. ایک بہت بڑی بات ہے کہ کسی چھوٹے کو بھی مان لینا یہ صحیح گل کر رہے سارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المی ہے تو چند بڑے بندے بیٹھے ہو غلط ہی گل کیوں نہ کر رہے بیچ بندہ آنے والا بچہ بھی کیوں نہ اچھی بات کر دے رہے ہو چل چل تو چھوٹا تینوں کی پتا یعنی چھوٹا بڑا وہی بات منن واسطے تیار نہیں ہوتا کہ تو چھوٹا ہے پتہ بھی چاہے ہوئے کہ گل اچھی کر رہے ہیں کیوں نہیں منی جاتی حسد کی بنا پہ
کہ یہ چھوٹا ہے اسی بڑے ہیں دی گل کیویں مان لئیے. یہی شیطان نے اس وقت بات پیش کی تھی کہ میں بڑا، میری عمر، میری عبادات، میں اگ تو بنا کہ مٹی تو بنا، اگ دی سکت ہے اوپر کو جانا اٹھنا. خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، یہ مٹی تو بنا ہے، مٹی دی سکت ہے اوپر چھلے تھلے میں جاتی تے اگ دی سکت ہے انہوں جلو کے اوپر کو جاتی تو میں نے کیوں سجدہ کرنا، میں ملتا حکم کتنا سی. اللہ نے حکم نو ٹھکرا دیتا. عبادت، ریاست، سجدے، عاجزی، انکساری، ایک حسد آن دی بنا پہ اللہ نے ساری باتاں پہ مار کے اللہ نے وہ شیطان بنا دیتا، ابلیس بناتا، دھتکار دیتا کہ میں جانتا میں تیرے سلطان کا. انسان کے دل کے اندر پھر شیطان بات لے کر کے آتا ہے تو یہ کام نہیں کرے گا تو تینوں عہدہ نہیں ملتا، تو پیچھے رہ جائے گا. انسان ایک فطرت ہے کہ انسان مجھے تو منع کیتا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں اتنے میری خیر ہے، اتنے میری بلائی ہے، اتنے میری بہتری ہے. اللہ نے فرمایا وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا. اے آدم تیرے واسطے جنت ہے، خوبصورت مقام ہے، کھانے پینے ہے، رہائش، آسائش، آرام، ہر چیز بہترین. دونوں میاں بیوی رہو، کھاؤ پیو. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. اے درخت کے قریب نہ جاؤ، درخت کے قریب جاؤ گے تے ظالمہ دے طرف، گناہگارہ دے طرف جاؤ گے. شیطان آ گیا، انہوں نے کہا تسی دیکھ رہے ہو فرشتے اتری نے تواڈے تو پہلے دیکھتے موجود نے. یہ اللہ نے اس واسطے بنا کیتا ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انہوں میں جنت وچ نہ رکھاں. اللہ نے آرزی تو جنت وچ رکھا ہے، اگر صرف پالا کھا دو گے تسی جنت وچ پکے ہو جاؤ گے تو تم جنت کے اللہ نے کٹنا ہی کوئی نہیں. آدم علیہ السلام کو غلطی ہوئی، پھل کھا لیا، اللہ نے زمین تے اتار دیا. انہوں نے معافی مانگی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اللہ غلطی ہو گئی، ظلم ہو گیا، گناہ ہو گیا، سارے کو اسی گھاٹے دے وچ ہے. اللہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تسی زمین تے جاؤ، جہاں ہن میری گل مان کے آئے گا اس جنت دے اندر دوبارہ ہن میں داخلہ عطا کر دیواں گا. اللہ کو دعا ہے اللہ سانو اچھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. آج مزید میں اس موضوع اس گفتگو کو آگے چلانا چاہتا. میرے اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کرا اللہ میرے سمیت سانو سارے نو سنا کے صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، درود محبت نال پڑھنا ہے، شوق نال پڑھنا ہے، ذوق نال پڑھنا ہے. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتے نو شان سناوا، آتے نو شان سناوا، شان پیر دیا بدر منیر دیا، ساتھیاں تے اللہ سائیں عزت بتایا نے، ساتھیاں تے اللہ سائیں عزت بتایا نے، سنت رسول دیا ساڈے حصے آیا نے. پھر کہو سنت رسول دیا ساڈے حصے آیا نے، ان سنتاں تو صدقے جاواں، شان پیر دیا بدر منیر دیا. بڑا پیارا جملہ پیش کرنے لگا، آتے نو شان سناوا، شان پیر دیا بدر منیر دیا. قسم خدا دی اے عقیدہ ساڈا سچا ہے، قسم خدا دی اے عقیدہ ساڈا سچا ہے، سارے امام جو امام ساڈا اچا ہے.
اودے قدماں چ رل جاواں شانہ پیر دیاں بدر منیر دیاں جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ہے میرے سونے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد اے سنے محبوب پیغمبر تسی میری پناہ دے اندر آیا کرو تسی میرے کو حفاظت کی دعا مانگا کرو قل کہہ دیجئے اے محبوب پیغمبر اعوذ برب الفلق اے جڑا سورج جڑا نکلدا ہے میں او رب کو پناہ مانگنا اللہ مینوں شیطان تو بچا کے رکھ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق اس شر تو جڑا اللہ تو شر پیدا کیتا ہے اے جاندیا فرمایا ومن شر النفاثات فی العقد موضوع صاحب دے بات نو کرتا چلا جاوا جڑا جادو دا ذکر کیتا ایک دو آیات چھڑ کے جادو دا ومن شر النفاثات فی العقد تے جادو والا معاملہ بھی آندا ہے فرمایا جادو بھی کیوں کرایا جاتا ہے پناہ دے کرو حفاظت طلب کرو وجہ کی ہے ومن شر حاسد اذا حسد حسد کرنے والا جس وقت حسد کرتا ہے وہ جادو بھی کرواتا ہے حسد کرنے والا حسد کرتا ہے وہ اپنے آپ کے اندر جلتا رہتا ہے جادو کرواتا ہے آج رات سس جڑی اس بات کو منن واسطے تیار نہیں ہوتی اے کر دی آن والی میرے گھر کے اندر نو جڑی ہے بڑی عزت پا گئی ہے ہر دے دل کے اندر انہیں اپنا گھر بنا لینا سارے گھر دے ایک عزت کر دینے حالانکہ عمر کے اندر میں پڑھی انہوں سوچنا چاہیے ایک وقت سی میں بھی اس جگہ پر سی اس گھر کے نو بن کے آئی سی تے میرا بھی عروج سی تے جناب سارے میرے پیچھے چلن والے گھر منن والے یعنی انسان ہے نا انسان دی فطرت ہے انسان کھانا بناتا ہے انسان پیش کرتا ہے انسان کا رویہ اچھا ہوئے اخلاق اچھا ہوئے ہر بندہ ادھر مشورہ بھی کرنا تیار ہو جاتا ہے تے دوسرے حاسد بن جاتے ہیں جنہیں جناب شیطان تے ابلیس نے بھی کیا نا ایک گل آن والا آدم انہوں نے سجدہ کیویں کر لوا حسد آ گیا تے جناب حسد دی وجہ تو انہوں نے انکار کر دیتا ہے اس طرح گھر دے اندر جھگڑے بھی یہی نے سس نے دیکھ لیا بہو دی عزت ہو گئی پہنچ کے فلاں قبرستان کے اندر ایک بابا جی بیٹھے نے تمیز بڑا پاری دیتے نے کہ بابا جی میری نو جڑی بڑی عزت میرے گھر کے اندر پا گئی جتنی او دی عزت ہے او بھی میری عزت کوئی نہیں تمیز ہی دے دیو انہیں 100 روپیہ لے کے تمیز دے دیتا اے تمیز اے جادو کس بنا تے ہویا اے جادو دی بنا اے دی بنا نسبت کی ہے حسد دی وجہ تو اے جادو کرا دیتا نو پتہ چل گیا کہ میری سس میرے تے کالا جادو کرا رہی ہے میرے تے الٹے پلٹے کرا رہی وہ بھی ٹوٹ گئی ہے انہیں بھی بڑے دا ادب نہیں کیتا انہیں احترام نہیں کیتا اتنے بھی شیطان نے بڑے تو رب نو چھڑ دیتا رب نو چھڑ کے انہیں بھی اللہ دی نافرمانی کیتی اللہ نے شیطان نو ہمیشہ واسطے زمین تے سٹ دیتا اللہ نے ہمیشہ واسطے جہنمی قرار دیتا میں تینوں جہنم دے سٹ دیتا ایک بات بڑی مشہور ہے ایک جناب نو جاندی ہے پیر دے کول کہ میں سورے تو بڑی تانگا میں جناب 50 روپے رہتے تمیز دے دیتا ایک گھر دے اندر آئی تے اللہ دی کرنی کے سورا پہلے ہی فوت ہو گیا کہتی بڑا تمیز بڑی باری دیتا ہے ایک کھول کے دیکھ تیرے پر لکھا ہے کہ تیرا سورا مرے نہ مرے 50 گھرے دے گھرے معاملہ اپنا ایمان بھی خراب کیتا جاتا ہے پیسہ بھی خراب کیتا جاتا ہے وقت کوئی نہیں میرے کو میں مثالہ پیش کرا اس موضوع تے تسی حیران ہو جاؤ اتنے عجیب واقعات جناب پیسہ ایمان عزت ہر چیز نیلام ہو گئی آپ کے اندر کچھ بھی کوئی نہیں آیا
لالچ ہے، وجہ حسد ہے، وجہ نفرت ہے، وہ کول کیوں ہے؟ یہ میرے کو ہونا چاہیے سی۔ جس وقت یہ چیز آ گئی نا بھائیوں کے اندر بھی آئی تے اوتھے بھی جناب قوتاں طاقتاں اتفاق سلوک برکت کر دے، ہر چیز ختم ہو جاتی۔ اور ایک اور بات بڑی قابل غور بات ہے، توجہ سے سننا، اپنی نعمتوں کو چھپا کے رکھا کرو۔ ہر نعمت بنا حسد کرنے والے لوگ ضرور ہو جاتے۔ میں کمنگ سون چیک کرنے جا رہا ہوں، میں آنے والے دن کے اندر اے کام کرنا چاہنا، میں جناب دوسرے ملک جانا چاہنا، میں کو بڑے بڑا کام کرنا چاہنا۔ بات کو سمجھ رہے اللہ نے کیا سنا فرشتیاں لو جبری مخلوق بڑی بعض مخلوق جن نے کبھی نافرمانی نہیں کی تھی، اللہ نے آن والے دنوں کا جس وقت انہوں نے بھی کر کی تھی نا تے وہ بھی بول پہ کدے ہو گئے۔ اللہ جو زمین تے اپنا نائب بنانا چاہتا ہے تیری تصویر بیان کرنے واسطے ایسے کیا کوئی تھوڑے ہیں۔ آج ایک کو باپ کی اولاد ہے، چھوٹا اگر خوبصورت اللہ نے بنا دیتا ہے تو بڑا کہتا ہے شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے باپ ایک کوئی ماں ایک کوئی مینو اللہ نے اس طرح بنا دیتا۔ اللہ نے بھی شکوے دیتا فرمانیاں۔ میرے بھائی اس دنیا کے اندر تسی دیکھ رہے ہو، ہر گھر کے اندر جاؤ، ہر گھر کے اندر پیڑا بنانے والی عورت کا اپنا اسٹائل ہے، کوئی چھوٹا پیڑا بنائے گی، کوئی بڑا بنائے گی۔ مزید تو سیدھا ہوا ہے حلوہ پوڑی بنانے والے کتنا ہی پیڑا لینے چھوٹا دیا تو وہ چھپیڑا نہیں بڑھیا کہتی ہے۔ اللہ کی مرضی جس طرح گھر اندر ماں کی مرضی ہوتی نا، کبھی سادہ روٹی بناتی، کبھی جناب کبر پیڑے لے کے تو جناب آلو والا پراٹھا بنا دیتا، تو مختلف قسمت کی روٹیاں کدھر چوس روٹی بنا دیتی۔ اللہ کی مرضی اولاد ایک کوئی باپ دی، اللہ کی مرضی اللہ نے جتنے تینوں بنا دیتا ہے وہ تے راضی ہو، حسد کے اندر نہ۔ اللہ فرماتے ہیں والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، چار قسمہ اللہ نے چکیا۔ اللہ پاک اندر فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ فرماتے ہیں میں انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے جتنے تو جیوے بنا دیتا ہے، اللہ کی رضا دے راضی رہو تے خوش رہو، اللہ نے میں بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ اللہ نے قسمت جو کہ اللہ انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے، بڑا اچھا بنایا ہے۔ حسد کے اندر باہر آ جائے تے حسد کے اندر آ جائے تباہ ہو جایا کرتا ہے۔ جب جناب بھائیوں کے درمیان کے اندر حسد آ گیا، نبیوں کی اولاد نبی یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جناب فوج میں قیدی عطا کی تھی، کوئی 9-10 بچے یوسف علیہ السلام کے نال انہاں دا سب تو زیادہ پیار یوسف علیہ السلام کو ملتا ہے۔ ایک خواب آیا نبی یوسف علیہ السلام کو، چاند سورج میں سجدہ کر رہے ہیں تے باپ نے خواب سنایا تے باپ نے منع کیتا کہ اپنا ایک خواب کسی اور کو ذکر کرنا۔ پہلے میں یہی بات کر رہے سی، آن والے ارادے آن والے کام میں کرنا چاہنا، میں جانا چاہنا فلاں جگہ دے بہنوں اللہ عزت دے گا، پیسہ بڑا مل جائے گا، یہ ذکر نہیں کرنا تے اللہ کا قرآن تے نبی پاک علیہ السلام تے نازل ہونے والی اے سورت یوسف سے سبق دیتی ہے کہ اپنے آن والے ارادے کسی اور نال شیئر نہیں کرنے، کسی کو دسنا نہیں۔ نبی یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کو وصیت کرتے نے بیٹا ایک خواب کسی اور کو سنانا نہیں۔ بھائیاں نے ایک خواب سن لیا، لکی سن لیا، ایک بھائیاں نے سن لیا تے دل کے اندر اثر کھڑا ہو گیا۔ آج تے ساڈا باپ اسی محنت مزدوریاں کر کے آنے ہیں تے باپ دے بیٹے یوسف ہوتا ہے، کھانا کھا لیا کہ نہیں کھایا،
یوسف نے کپڑے اچھے پہن لے کہ نہیں پہن لے محنتاسی کرنے نہ میرے بھائی حسد نہ کری جناب نفرت نہ کری گھر بربادیاں نہ نظر ہو جاتے رہے گھر تباہ ہو جاتے رہے نفرت آ جائے اے نبیوں کی اولاد نفرت آ گئی ابا جی شکار تے جانا چاہتے ہیں تسی یوسف کو سادے نال بھیج دیو میں ڈرنا تیرے یوسف کو کوئی جنگل کا جانور نہ کھا جائے ابا جی تہاڈی فوج اتنی بڑی شیراں ورگی اولاد تے یوسف کو جناب کوئی جانور کھا جائے پھر سادے اینے بڑے اور کا کی پیدا ہونا ہے تے اجازت مل گئیاں بڑے شوق نال یوسف کو چک لیا لے کے جا رہے ہیں کوئی اور پکڑ رہا کوئی اور پکڑ رہا ہے میرا بھی ویر ہے میرے پکڑا جاندیا باپ کی نظر تو اوجھل ہو گیا دور ہو گیا باپ کو نظر نہیں آ رہا تے جناب یوسف علیہ السلام نیچے سٹ کے انہاں نے مارنا شروع کر دیتا کیوں بھائیو تسی تے میرے ویر لفظ جڑا ہے زیر دے نال تے ویر ہوندا ہے تے باؤ دے اندر اے باؤ تے اگر زبر آ جائے تے بیر ہو جاتا ہے اے زیر ہی نو کل قیامت والے دن اللہ دے سامنے جا کے جواب بھی دے دے تے ویر تو بیر تے نہیں اتر آنا تے ویر جڑے سن اے بیر کرن لگ گئے مارن لگ گئے نفرتاں دکھائیاں ویر جی تسی تے میرے ویر ہو تا بیر کیڑی گل تے تسی طے کردے ہو اسی سارا دن کام کرنے بیٹا مزدوریاں نام تیرے لے تینوں پھر اسی کنویں دے اندر سٹ دیتا تے اے اللہ نے پھر مقام عطا کیتا جڑے صبر کرنے والے کول ایک قمیض جا کے باپ اٹھ دیتی باپ نے صبر کا مظاہرہ کیتا باپ اللہ نے کیتا اللہ نے مقام نبی یوسف علیہ السلام کو کی عطا کیتا آج بڑا عرصہ گزر گیا عمرہ گزر گیا ایک بڑا وقت گزر گیا سال گزر گیا ایک مدت کے بعد ایک وقت آیا وہی بھائی کشکول لے کر کے نبیوں کی اولاد گھر دے اندر کھان کچھ ملتا ہی کوئی نہیں قید سالیاں برے حال اے آج بادشاہ سلامت مصر کا بادشاہ جڑا جناب بھائی نے حقیر سمجھ کے انہوں کنویں دے اندر سٹ دیتا اللہ نے انہیں چک کے مصر کا بادشاہ بنا دیتا ہے اے نبی نہ کرے حسد آیا نفرت آئی گھر دے اندر کھان پین کی چیزاں تنگی تکلیف کھان پین کی چیزاں لینے واسطے عزیز مصر کو پہنچ گئے تے نبی یوسف علیہ السلام نے پائیاں کو دیکھا تو پہچان لیا عزیز مصر سانو خلا چاہیے قید سادیاں نے تو سادے دے کو رحم نہیں کرے ہو کیوں جی تو آدھے رحم کیوں کریے جی اسی نبیت کی اولاد اچھا توڑے باپ دا کی نام پہچان لے اسی اللہ کے باپ دا نام یعقوب ہے نام سن کے نبی یوسف علیہ السلام نے اکھاں دے اندر آنسو آ گئے کہ 40 سال دا عرصہ گزر گیا آج باپ دا نام سنا نہ ملے اگر اپنے ارادے پہلے شیئر کرو گے لوگوں کو دسو گے میں اے کرنا چاہتا میں باہر جانا چاہتا پھر وہ کام تو بڑا دور کر دیتا جائے گا نظر دے وچ آ جاؤ گے حسد کا شکار ہو جاؤ گے یوسف علیہ السلام نے اللہ کو معافی بھی مانگی انہوں نے لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم میں اندر بھی معاف کرنا وارحم الراحمین دعا کرنا اللہ کو اندر رحم فرمائے اگر بھائیوں کے درمیان کوئی بات ہو بھی جائے تو اللہ کے پاس سے معاف بھی کر دیتا کرو تو اللہ کو رحم دے دعا نہیں کیتا کرو نبیوں کی عادات میں یہ حسد آ جائے نفرت آ جائے اس وقت گھر اجڑ جایا کرتے محترم حضرات گھر دے اندر کچھ بھی نہیں رہ جاتا اللہ کو دعا ہے میں جو کچھ بیان کیتا ہے اللہ میرے سب کو سنا کے صحیح معنی دے اندر عمل دی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین